کیا آپ بہت خوش مزاج ہیں؟ مذاق کرنا پسند کرتے ہیں اور کافی مذاق کرتے ہیں؟ تو چلیے پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ہاں خاص طور پہ نوجوان طبقے میں مذاق کا رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ کمال بھی سمجھا جاتا ہے اور بعض اوقات مذاق بڑھتے بڑھتے جگت بازی پہ چلا جاتا ہے۔ مذاق کرنا، مذاق اڑانا اور کسی کا مذاق بنانا، یہ تینوں الگ الگ چیزیں۔ ہماری نوجوان نسل ماشاءاللہ دن بدن تعلیم کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے، یعنی تعلیم یافتہ ہوتی جا رہی ہے اور نوجوان سمجھدار بھی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس سمجھداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ احتیاطیں ہم اپنے مد نظر نہ رکھیں اپنے رویوں میں، کیونکہ آج مذاق کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ مذاق کرنا اچھی بات ہے، ہنستے کھیلتے رہنا، لیکن ہلکا مذاق اور مذاق اڑانا بری بات ہے اور مذاق بنانا بھی بری بات ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ مذاق کرنا، مذاق اڑانا اور مذاق بنانا۔ مذاق کرنا تو ہوتا ہے لائٹلی آپ نے کوئی بات کر دی، سامنے والا جو ہے وہ اس کی بے عزتی بھی نہیں ہوئی، انسلٹ بھی نہیں ہوئی اس کی، اور وہ بھی ہنس پڑا، آپ بھی ہنس پڑے، یہ مذاق کرنا بڑی اچھی بات ہے، یعنی لائٹر نوٹ کے ساتھ ہلکی بات، اتنی کہ وہ بھی خوش ہو جائے، آپ بھی خوش ہو جائیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن مذاق اڑانا یہ ہے کسی شخص کی ایک بات کو چھیڑ بنا لیا جائے، نمبر ایک، یا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس غلطی کو بار بار مینشن کیا جائے، یا پھر کسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے کوئی کمی ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کے بال نہ ہوں تو اس کو الٹے سیدھے القاب دینے، گنجا کہنا، اور نام ہی گنجا رکھ دینا، آواز بھی گنجے کہہ کے آواز دینا، یہ بڑی غیر مہذب سی بات ہے۔ بال نہ اگانے اس کے بس میں تھے، نہ بال گرانے اس کے بس میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا۔ یا کسی کی کو آنکھ میں نقص ہے، اس پر اسے برا القاب سے پکارنا، تو یہ مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ یا کسی میں ذہنی طور پہ تھوڑا سا کم ہے، یعنی وہ اتنا جتنے آپ سمارٹ ہیں وہ اتنا سمارٹ نہیں ہے، یا وہ اتنا تیز ذہنی طور پہ نہیں جتنے آپ تیز ہیں، اس کی بے عزتی کرنا، اس کا مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا بیسیکلی کسی کی بے عزتی ہنستے ہوئے کرنا ہوتا ہے۔ ایک بے عزتی ہوتی، لڑ پڑے، غصے میں اتنا کچھ کہہ دیا، عزت اٹھا کے ہاتھ میں پکڑا دی، یہ لے بھائی صاحب ہم نے آپ کو بے عزت کرتے، اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ دشمنی میں ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا موقع ہے کہ انسان اتنا غیر مہذب ہو جائے کہ کسی کو برے الفاظ سے پکارے، بے عزت کر دے، لیکن کبھی لڑائی جھگڑا ایک الگ موضوع ہے۔ مگر ویسے جیسے کالج میں ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، یا کہیں آفیسز میں جاب کرتے ہیں، یا ویسے اٹھتے بیٹھتے ہیں دوستوں میں، تو جب دوستوں کا ایک جتھا بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایک بیچارہ نشانہ بن جاتا ہے جو مل کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ مل کے بہت اچھے گناہ گار ہوتے ہیں، اچھی طرح سے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بری بات ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کی مذاق میں دل آزاری نہ کریں۔ اگر کسی کی آپ کے مذاق سے دل آزاری ممکن ہے تو اس کو مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ کسی خامی کی وجہ سے، کسی کی لینگویج کی وجہ سے، اگر آپ اردو بہت اچھی بولتے ہیں اور کوئی آپ سے ایسا بندہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جس کی اردو اچھی نہیں ہوتی ہے، یا آپ انگلش بہت اچھی بولتے ہیں، دو تین دوست اور ایک بیچ میں آ جاتا ہے بیچارہ جو انگلش سیکھ رہا ہے، تو اس کا مذاق اڑائیں گے، وہ ڈسکریج ہو جائے گا۔ اگر نہیں اڑائیں گے، انکریج کریں گے، تو بائی دا ٹائم، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کی طرف ہر بولنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی صورت میں کسی بھی بات پر کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کے بعد ایک آتا ہے مرحلہ اب مذاق بنانے کا، شاید یہ آپ کے لیے بات نہیں ہو، لیکن مذاق بنایا کیسے جاتا ہے؟ کسی شخص کو نہیں، کسی شخص کا مذاق کیسے بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے دو تین دوست، اور ایک دوست ملنے آیا آپ سے، سلام دعا کی، بیٹھ گیا وہ بھی آپ کے ساتھ، تو آپ
نے دیکھا آج اچھے کپڑے پہن کے آیا ہے، آپ نے کہا کہ یار ماشاءاللہ اسمارٹ لگ رہے ہو، وہ بھی خوش ہوا، آپ نے اپریشیٹ کیا، ماشاءاللہ اسمارٹ لگ رہے ہو، اچھی بات ہے کسی کو اپریشیٹ کرنا، کسی کی دوست کی تعریف کرنا، اچھے کپڑے تاکہ وہ آئندہ بھی اچھے پہنے اور اچھے طریقے سے پہنے، ہیئر اسٹائل اچھا بنا، آپ نے اپریشیٹ کر دیا، مگر تھوڑی پھر آپ نے دوبارہ دہرایا، دوسرا دوست ہی بول پڑا یار بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو، پھر آپ دوبارہ بولے، تھوڑی دیر بعد آپ بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو۔ پہلی دفعہ تو اس نے شکر گزار ہوا، ہیپی بھی ہوا، خوش ہوا کہ آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، سراہا ہے آپ نے اس کو، لیکن جب آپ نے دوبارہ کہا تو وہ سوچے گا یار یہ دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دوسرے بندے نے اگر کہا تو اس کے بعد وہ سوچے گا کہ یار یہ دوسرا بھی کہہ رہا ہے، تیسرا بھی کہہ رہا ہے اور یہ بار بار کہے جا رہے ہیں مجھے، تو وہ تھوڑا سا خفت ہوگی اس کو کہ یار یہ کہیں واقعی میں نے یہ مذاق میں تو نہیں کہہ رہے، میں نے کہ بیلٹ تو نہیں غلط باندھی ہوئی، کہیں میرا کوئی بٹن اوپر نیچے تو نہیں ہو گیا، میرے لباس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ ایک دم متذبذب ہو جائے گا آپ کی وجہ سے، وہ پریشان ہو جائے گا، یہ مذاق بن گیا۔ ایک بات اچھی بات تھی، صرف دہرانے کی وجہ سے وہ بات بار بار وہ ایک مذاق بن گئی، اور سامنے والا جو بھی آپ کا دوست ہے یا آپ خود ہیں تو وہ چڑنا شروع ہو گیا جس کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے، کہ آپ نے ایک سنجیدہ بات کو بار بار دہرا کے ایسا رنگ دے دیا کہ وہ اگلے کی بے عزتی شروع ہو گئی۔ دیکھیں حالانکہ کتنی اچھی بات تھی کہ آپ نے کسی کو سراہا، لیکن صرف دہرانے میں، بار بار بولنے میں آپ نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہاری تعریف نہیں کی، ہم نے تمہیں بیوقوف بنایا، پھر اس کو یہ احساس بیدار کر دیا کہ پتہ نہیں یار وہ اچھا لگ بھی رہا ہے یا نہیں لگ رہا، اس کو متذبذب کر دیا، آپ کسی کی سائیکی سے کھیل رہے ہیں، کسی کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں، اس کو پریشان کر دیا، پھر وہ آپ کے بیچ میں بیٹھا، اب وہ جب اتنی دیر آپ کے ساتھ بیٹھا رہے گا تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ یار پتہ نہیں میں ان میں کیسا لگ رہا ہوں، میں پتہ نہیں برا لگ رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہوں، یا پتہ غلط کپڑے پہن لیے، کلر غلط ہے، کمبینیشن غلط ہے، الجھا دیا آپ نے اس کو، تو آپ کو کس بات کا ثواب ہوگا؟ کیا آپ نے اچھا کام کیا؟ بالکل نہیں، ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا ان جنرل کہ مذاق کرنا بہت اچھی بات ہے، دوستوں میں ہوتا ہے ہلکا پھلکا، لیکن کسی کی بے عزتی کیے بغیر، کسی کی دل آزاری کیے بغیر، کسی کی آپ نے سیلف رسپیکٹ، عزت نفس کو آپ نے ہرٹ نہیں کرنا، کسی کی آپ نے انا کو نہیں چھیڑنا۔ دوستوں میں مذاق میں لڑائی کی ہوتی ہے، وہ اسی لیے ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی ایسی بات کہہ دیتے کہ اسے آگ لگ جاتی ہے۔ آگ لگنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی انا جو ہے مجروح ہوئی ہے، وہ پھر آپ کے سامنے سیدھا ہو گیا کہ ہاں بھئی آجا، تو اتنا عزت والا میں تجھے بتاتا ہوں۔ وہ جو ایک بات میں نے ایک ولاگ میں بتائی تھی کہ زبان میں اور دانتوں میں آپس میں کچھ تھوڑی سی انبن ہو گئی، تو دانتوں نے زبان سے کہا کہ تجھے اتنی زور سے دبائیں گے تیری چیخیں نکل جائیں گی، تو زبان نے کہا کہ میں ایسی بکواس کروں گی کہ تم 32 کے 32 باہر آ جاؤ گے، یعنی سامنے والا توڑ دے گا تم سب کو، یعنی زبان سے ایسی غلط بات نکلے گی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے ایک جو ہمارے ہاں بہت کامن ہو گئی ہے، جس پہ اس قوم جس کو بہت انجوائے بھی کرتی ہے، وہ ہے جگت بازی، یعنی اب مذاق بن گیا، جگتے مارنا بن گیا۔ جگت بازی جو ہے یہ شاید ایک ایسا فعل ہے کہ جو مطلب یہ کامیڈی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس بولتے چلے جانا ہے بغیر سمجھے سوچے، پھر اگلے کو جواب دینا، اگلے کا منہ بند کرنا، اس نے ہمارا منہ بند کرنا، ہم نے اس کا منہ بند کرنا، اور آپس میں وہ جگت بازی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کی شکل پہ بھی بات کی جاتی ہے، شکل اللہ نے بنائی ہے، اس پہ کبھی بات نہیں کرنی۔ ایک دوسرے کے کپڑوں پہ بات کی جاتی ہے، ہر کوئی اپنے سٹیٹس کے مطابق، اپنی انکم کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق کپڑا پہنتا ہے۔ کوئی بالوں پہ بنا رہا ہے، بال اللہ تعالیٰ نے دیے، کسی بات پہ، شکل پہ، اٹھنے پہ، بیٹھنے پہ جگت جگت جگت۔ اچھی سیریس بات کر رہے ہیں تو اب وہ رکشے والے سے پوچھو کہ کیا اسٹیشن جانا ہے فیصل آباد میں، وہ کہہ دے گا جی جانا ہے تو جاؤ، میں رکے، ایسی بات ہے۔ اس طرح وہ بزنس میں بھی ہو رہا ہے۔ وہ ہم میں بہت زیادہ یہ بات ہو گئی کہ ہم بات بات پہ جگت کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ مطلب مذاق میں، بہت ینگ نیشن، خاص طور پہ ہماری جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ مذاق کرنے لگ گئی۔ نہیں، اتنا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت مذاق، ہنسی کھیل
سے کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زیادہ ہنسنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہر وقت یہ جو کھی لگی ہوتی ہے نا، یعنی بلا وجہ کہہ کے چھیڑ چھاڑ کہہ کے مستی مستی مستی، تو اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کے مذاق کریں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، ہنستے بھی رہیں، لیکن تہذیب کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ اس میں ہماری عزت بھی رہے گی، جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اچھی بات پہنچے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔